السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فاطمہ محمد الیاس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے آج کی دعا ہم سیکھتے ہیں۔ بیماری اور تکلیف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل مضبوط کرنے والی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذھب الباس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذھب الباس، تکلیف دور کر دے۔ رب الناس، لوگوں کے رب۔ انت الطبیب، آپ ہی طبیب ہے۔ وانت الشافی، اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ جب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم بیماری آنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے۔ جس طرح ہماری زندگی میں اچھے حالات ہوتے ہیں ویسے برے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے، جہاں آسانی ہوتی ہے تو مشکل بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جہاں صحت ہے وہاں بیماری بھی ہے، اس کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پھر اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے تم اس کو ناپسند کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بیماری ہم پر خیر کا سبب بن جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے بیماری ایک انڈیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کہیں درد ہو، عجیب سے محسوس ہو رہا ہو، صحیح وقت پر بیماری ڈائگنوز ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تاکہ ہم اس کا علاج کر لیں۔ تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے ہمیں بچا لیا، الحمدللہ۔ اب اسی اسٹیج پر ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت کی طرف لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر وقت ہماری زبان سے الحمدللہ علی کل حال جیسے لفظ کہنے ہوں گے۔ الحمدللہ کہنا اچھا ہوتا ہے، پر الحمدللہ علی کل حال کہنا شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے، بیماری کا نہیں۔ پھر اسی طرح کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے دل سے شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مختلف دور، مختلف چیزیں گزرتی ہیں جس سے ہمارے رد اعمال ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ مثلاً کسی کی جاب چلے گئی یا بیماری آ گئی، فوراً نگیٹو جملے ادا کرنے سے ناشکری کا اظہار ہوتا ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا تھا۔ کسی شخص سے پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے؟ تب اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہتا ہو۔ اس لیے جب بھی ہم پر مشکل وقت آئے یا بیماری آئے اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اصل میں صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل ہائی لیول آف صبر کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی شخص بیمار ہو
تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار کو ڈاکٹر چاہے یہ تک کہہ دیں کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہی دن باقی ہیں، آپ کے پاس بہت ہی کم وقت ہے، چاہے آپ کا مرض لا علاج کیوں نہ ہو، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بیمار شخص کو خوب دعائیں مانگنا چاہیے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کثرت سے دعا مانگنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم ان انسانوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اسے مسکراتے رہنا چاہیے۔ مسکرانا سب سے پہلے اپنے لیے اچھا ہے، اور پھر جب دوسرے آپ کو دیکھیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا۔ مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرنا ہے۔ جب کوئی مشکل وقت یا پریشانی آئے یا ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں خود کا خیال خود رکھنا چاہیے، دوسروں پر توقعات نہیں رکھنا چاہیے، دوسروں کے سہاروں پہ محتاج نہ بنیں، رب کو پکاریں، ہمارا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر توقعات اور یقین رکھیں۔ ہمیں ایک چیز کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، ہر چیز کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سوچئے وہ کون سی زندگی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میں کون سی زندگی کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ہی بتا دیتی ہوں وہ کون سی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، فار ایور، ایور لاسٹنگ زندگی، جہاں ہم صحت مند ہوں گے، ہمیں کسی چیز کی بھی محرومی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی موت نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جو زندگی کی بات کر رہی ہوں وہ زندگی جنت ہے۔ انسان جتنی مرضی تکلیفیں اس دنیا میں اٹھا لے، انشاءاللہ تعالی اگر اچھے گمان رکھیں گے، اللہ پر ایمان و توکل رکھ کر زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایور لاسٹنگ زندگی کو دے دیں گے۔ تو لہٰذا اچھی باتیں سوچیں، اگر بیماری یا پریشانی بھی آ جائیں صبر سے کام کریں، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملے گی اور انشاءاللہ جنت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام پر رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میرے لیے دوائیوں میں شفا رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس دعا سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر پر بھروسہ رکھنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ہر بیمار شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوں گی تو مجھے شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہم سب کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، دوائی کھانے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اس دوا میں میرے لیے شفا رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات یاد رکھیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو بیماری بھی بہانہ بن سکتی ہے، تو زبان سے اچھی باتیں کیا کریں اور اچھی سوچ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔